بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ امام العاشقین والزاہدین والعارفین اور والصالحین ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرما جانے تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شامل ہوئے۔ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے کے نہیں گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، 40,000 درہم تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے جانے لگے اس وقت آپ کے پاس صرف 5,000 درہم بچے۔ 35,000 درہم جو ہے آپ نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پہ وقف کر دیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے 7 ایسے غلاموں کو آزاد کروایا جن کو کافر جو تھے وہ طرح طرح کے جن پہ ظلم کرتے تھے، طرح طرح کے جن کو عذاب دیتے تھے، طرح طرح کے جن پہ زیادتیاں کرتے تھے، جن میں سر فرد حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے عظیم رہنما ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب غلاموں کو آزاد کرواتے، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے والد جو ہے حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے ابو بکر میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزوروں اور ضعیف ہو، لوگوں کو خریدتے ہو اور خرید کے آزاد کر دیتے ہو، تم صحت مند طاقتور غلاموں کو خریدا کرو، کس لیے؟ تاکہ جب تمہارے اوپر برا وقت آئے دنیا میں تو وہ تمہاری مدد کر سکے، وہ تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب اپنے والد گرامی کی یہ بات سنی تو آپ نے کہا ابو جان، کمزوروں اور ضعیفوں کو میں اس لیے آزاد کرتا ہوں خرید کے کہ اس میں میرے رسول کی رضا ہے۔ اگر میری اپنی خوشی ہوتی تو میں طاقتور کو اور صحت مند لوگوں کو خریدتا، لیکن میں اپنی خوشی نہیں دیکھتا، میں اپنے محبوب کی خوشی کو دیکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کرتے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام نے جوزی نے اپنی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے سفر پہ جا رہے تھے تو کبھی پیارے آقا کے آگے تشریف لے جاتے، کبھی پیارے آقا کے پیچھے تشریف لے جاتے، کبھی پیارے آقا کی دائیں طرف تشریف لے جاتے، کبھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف تشریف لے جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر، میں آج کیا دیکھ رہا ہوں، کبھی تو میرے آگے نکل جاتا ہے، کبھی میرے پیچھے نکل جاتا ہے، کبھی میرے دائیں طرف نکل جاتا ہے اور کبھی میرے بائیں طرف نکل، آج اس قدر اتنا کیوں پریشان ہے اور کیوں اتنا آگے پیچھے دائیں بائیں بھاگ رہا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عاشق زار نے کیا جواب دیا کہ میرے محبوب، میں اس لیے کبھی آگے نکل جاتا ہوں، کبھی پیچھے نکل جاتا ہوں، کبھی دائیں کبھی بائیں، جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ دشمن آگے کی طرف سے آپ پہ حملہ نہ کر دے تو میں آگے کی طرف دوڑ لگا لیتا ہوں، جب مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے کی طرف سے آپ پہ حملہ نہ کرے تو میں پیچھے کی طرف، جب مجھے دائیں طرف خطرہ لاحق ہوتا ہے تو میں دائیں طرف دوڑ لگاتا ہوں۔ میرے محبوب یہ آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے اس لیے دوڑ لگاتا ہوں، اگر کوئی دشمن آئے تو وہ آپ پہ حملہ پیرا نہ ہو، وہ پہلے مجھ پہ حملہ کرے، اگر جان جائے تو پہلے ابو بکر صدیق کی جان جائے۔ میرے محبوب، میں نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بال جو ہے وہ بیلا کر سکے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے آپ کی جان کو کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی رات تشریف لے کے جانے لگے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، امام بن جوزی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں نالین مبارک نہیں تھی،
جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں مبارک پہ تھوڑا سا زخم ہونے لگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے پاؤں مبارک جو ہے ان پہ زخم کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آپ غار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اوپر اور جب غار پہ پہنچے تو کہا محبوب آپ رک جائے کہ میں غار کے اندر پہلے داخل ہوتا ہوں، میں غار کے اندر دیکھتا ہوں کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز تو نہیں ہے، جب میں دیکھ لوں گا پھر آپ تشریف لیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے امام نے جوزی لکھتی ہے کہ آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری اور اپنی قمیض مبارک سے اس غار کی صفائی کی، غار کی صفائی کر کے غار کے جتنے سوراخ تھے اپنی قمیض کو پھاڑا اور اس قمیض کو پھاڑ کے غار کے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ جو ہے وہ بند نہیں ہوا، وہاں کپڑا جو ہے وہ کم ہو گیا اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے سوراخ بند کر سکے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ رات کا اندھیرا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو سوراخ بند نہیں ہوا اس کے آگے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، ایک سانپ جو ہے وہ تکلیف پہنچانے لگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں مبارک کو، لیکن کمال عشق دیکھیے، کمال ادب دیکھیے، کمال جو ہے محبت رسول دیکھیے کہ آپ نے اپنا پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا، کہا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے یہ نہ ہو کہ میں پاؤں پیچھے ہٹاؤں اور وہ اندر داخل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ اور یہ ہے کہ جب تکلیف بڑی آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ نے کہا ابو بکر کیا ہوا ہے کہ کیوں رو رہا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موذی جانور ہے وہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس پاؤں مبارک پہ لگایا۔ جب پاؤں مبارک پہ لگایا جس جگہ پہ اس نے موذی جانور نے اپنا اثر نکالا تو اس جگہ پہ جب لگایا لعاب مبارک، وہ جو درد ہو رہی تھی درد کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے درجے میں داخل فرما۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین تشریف لائے کہ اے اللہ کے محبوب آپ جو دعا کر رہے ہیں آپ کی وہ دعا قبول ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں غار حرا میں رہے۔ جب غار حرا سے نکلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، گرمیوں کی سخت گرمی تھی، دوپہر تک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سائبان دیکھا، کوئی ایسی جگہ دیکھی جہاں پہ کوئی سایہ ہو، ایک درخت دیکھا، اس درخت کے نیچے آپ تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور پاس ہی ایک آدمی اپنی بکریاں چروا رہا تھا، اس کو دیکھا اور اس کو بلایا، کہا کوئی جانور دودھ دیتا، ایک بکری دیکھی جو دودھ دیتی تھی، اس کا جب دودھ لیا تو تھان اچھی طرح صاف کیے، برتن صاف کیے اور دودھ لے کے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول کریم کو پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ مبارک پیا، آپ فرماتے ہیں کہ پیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ تھا، لیکن خوشی اور دل کو میرے کو راحت ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے تعلق رسول۔ جب رسول سے محبت ہوتی ہے، جب رسول سے عشق ہوتا ہے تو انسان کو کہتا ہے کہ میرے ہر وہ عمل کرے جس سے میرے محبوب کو خوشی ہو، جس سے میرے یار کو خوشی ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ہر وہ عمل کیا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ اس لیے ہمیں بھی اس دنیا کے اندر ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو ہمارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث بنے۔